معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ دراصل ایک المیہ ہے۔ المیہ اگرچہ پوری امت مسلمہ کا ہے، لیکن میں اسے محدود رکھنا چاہتا ہوں بر صغیر کے اردو بولنے اور سمجھنے والوں تک۔ سامعین، المیہ یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے دین کے علم کو، دین کے علم کی جستجو کو اور اس کے شوق کو اپنی تمام مصروفیات اور مشاغل میں ثانوی حیثیت دے رکھی ہے۔ کبھی بھی اسے اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کیا، اور اولین ترجیح بنانا تو ظاہر ہے کہ دور کی بات ہے۔ اس بارے میں مختلف تحفظات ہمارے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، مختلف منفی سوچیں ہیں۔ بعض افراد کو ہم نے دیکھا پوری زندگی قرآن کریم کا اردو ترجمہ کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا، شاید زندگی میں کبھی اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اسلامی تاریخ کے ان پہلوؤں کا کبھی جائزہ نہیں لیا کہ جو متنازع سمجھے جاتے ہیں، کبھی حق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، احادیث کا مطالعہ کر کے اپنے علم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوئی جد و جہد تک نہیں کی، اور جو کچھ ان کے پاس ہے آباء و اجداد سے ملا ہوا، وہ اس پر کفایت کر بیٹھے ہیں، اسے کافی سمجھتے ہیں۔ بعض ہیں تو وہ اس کا حوصلہ نہیں کر پا رہے، اپنے آپ کو شاید نااہل سمجھتے ہیں۔ بعض تو ایسے بدنصیب ہیں کہ جو اس پر نادم بھی نہیں ہیں، اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اور جو نادم ہیں وہ اپنی غفلت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اسے آنے والے کل پر ٹالتے رہتے ہیں۔ دین کا علم، تحقیق، جستجو، یہ آپ کی زندگیوں کو بدل سکتی ہے، اس میں خوشگوار اور خوبصورت تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ ہم صرف اس نقطے پر بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی تمام کاروباری زندگی جاری رکھتے ہوئے، اپنی تمام مصروفیات کے باوجود دین کے مختلف موضوعات پر تحقیق طلب مطالعہ کر سکے اور تحقیق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے؟ عوام کی اکثریت کا یہی کہنا ہوگا کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور جتنا علم ہمیں ورثے میں مل چکا ہے یا جتنا علماء کرام کے ذریعے مل جاتا ہے وہی کافی ہے۔ سامعین، یہ حقیقت نہیں، بہت بڑی خود فریبی ہے۔ اپنے آپ کو خود فریبی سے نکالنا ہوگا۔ آج جی چاہا کہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کی چلیں ایک مثال دے دوں چھوٹی سی۔ ایک شخصیت ہے، محقق ہے، میں ان محقق کا تعارف کرانا پسند کروں گا۔ ان کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ روایتی عالم دین نہیں ہیں، بلکہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، سرکاری ملازم ہیں۔ لکھاری نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں، اور آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آئی ٹی کے شعبے میں جو کچھ ہمیں میسر ہے وہ اس کا صحیح اور بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے جس پر وہ وقتاً فوقتاً اپنے لیکچرز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے قرآن، حدیث، آثار صحابہ، اسلامی تاریخ، فقہی مسائل، تقلید، اندھی تقلید، تصوف اور موجودہ دور کے مسائل کو اپنا موضوع بحث بنایا ہے۔ نوجوانوں میں، خصوصاً پڑھے لکھے طبقے میں وہ نسبتاً زیادہ مقبول ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ایسے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں جو دوسرے علماء، محققین بعض اوقات دینے سے قاصر رہتے ہیں یا اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ ایک مقبولیت کی وجہ ہے۔ ان کی شخصیت اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ تمام تر مصروفیات کے باوجود علم کے شعبے میں، دینی علم کے شعبے میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ یہ ناممکن نہیں ہے۔ اپنے اندر دلچسپی پیدا کرنا ہوگی، دلچسپی پیدا ہوگی تو آپ اس سے اگلے درجے پر فائز ہوں گے جو شوق کہلاتا ہے۔ شوق کے بعد جنون کا مرحلہ آئے گا۔ جب آپ جنونی ہو جائیں گے، کریزی ہو جائیں گے، تو آپ کی ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ مقاصد کی
100% تکمیل کے لیے، ان کے 100% حصول کے لیے جنونی ہونا بہت ضروری ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا نے گزشتہ 8-10 برسوں میں یا اس سے بھی زیادہ عرصے میں دین کے شعبے میں تحقیق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور وہ ہمارے لیے ثبوت ہے، بہت ہی قابل تحسین ہے۔ ان کی یہ روش ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ ان کا جو سٹیمنا ہے مطالعے کا، اگر آپ ان کی لائف سٹوری سنیں تو وہ سٹیمنا ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ ہم اس سے موٹیویشن لے سکتے ہیں، ہمیں تحریک مل سکتی ہے کہ ہاں یہ ناممکن نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی کا انداز یہ ہے کہ پاکستان کے 3-4 قداور علمی شخصیات تھیں، ان سے ان کا رابطہ رہا، وہ انہیں اپنا استاد بھی کہتے ہیں، تو وہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی نشست کرتے، ملاقات کرتے تو اسے ریکارڈ بھی کر لیتے۔ اب ایک تو ان کے پاس ان اساتذہ سے استفادہ کرنے کا ناقابل تردید ثبوت موجود ہے، ان کے پاس اس بات کا ثبوت بھی موجود ہے کہ میں نے فلاں سوال کیا تو فلاں صاحب نے اس کا فلاں جواب دیا۔ میں کلی طور پر ان کے ہر موقف سے، ان کی تحقیق کے ہر نتیجہ سے متفق نہیں ہوں، اور کلی طور پر اس سے اختلاف بھی نہیں کرتا۔ دیگر شخصیات کی طرح ان کی شخصیت بھی اور ان کی تحقیق بھی نقائص سے پاک نہیں ہے۔ نقائص سے پاک اللہ تعالیٰ اور انبیاء کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک محقق ہیں، تو اکثر معاملات میں، کئی معاملات میں ان کے نقطہ نظر پر شدید تنقید جاری ہے، جاری رہے گی دیگر محققین کی طرح۔ تو انہوں نے جو جو نتائج اخذ کیے اس کے جوابات وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سے۔ ان پر بڑا اعتراض تو یہ ہے کہ وہ سلف کے فہم سے ناآشنا ہیں۔ واقعات کو بیان کرتے ہوئے، تاریخ کو بیان کرتے ہوئے یا دیگر معاملات پر بحث کرتے ہوئے مطلوبہ آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، اور یہ اعتراض بے بنیاد نہیں ہے۔ ان پر اعتراضات کرنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بر صغیر کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے۔ تاہم پاکستان کے حوالے سے جہاں تک میں جان چکا ہوں، 2 صاحبان ہیں جو ان کی تحقیق کا، ان کے تحقیقی نتائج کا مدلل جواب دے رہے ہیں۔ ایک حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب ہیں اور ایک انجینئر محمد ارشد صاحب۔ ابو یحییٰ نور پوری صاحب ایک کوالیفائیڈ ریسرچ اسکالر ہیں، بڑے مدلل انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں انجینئر محمد علی مرزا کا کہیں کہ مقابلہ کرتے ہیں، جوابات دیتے ہیں۔ بلکہ جب انہوں نے جوابات دینا شروع کیے تو ہمارے ایک صاحب نے بہت دلچسپ تبصرہ کیا کہ لیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ دوسرے صاحب انجینئر محمد ارشد ہیں، وہ بھی پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، روایتی عالم دین نہیں ہیں، تاہم تحقیق کا شوق رکھتے ہیں۔ ان کا انداز یہ ہے کہ وہ سوالات کرتے ہیں۔ ان کی انجینئر محمد علی مرزا کی تحقیق کے کمزور نکات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے سوالات دعوت فکر دیتے ہیں، جہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو وہیں دعوت فکر دیتے ہیں عامت الناس کو، اور اس کا حتمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عوام میں بھی کسی نہ کسی درجے میں تحقیق کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اور تحقیق کا سفر شروع ہو جائے تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ دین سے محبت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، اور زندگیاں بابرکت ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم 24 گھنٹوں میں سے 3 یا 4 گھنٹے روزانہ وہ سیاستدانوں، کھلاڑیوں، بدنام کرداروں، فلمی اداکاروں، ان پر ریسرچ کرنے کے بجائے، ان کو زیر بحث لانے کے بجائے، اگر ہم اسلامی تاریخ کی عظیم ہستیوں پر تحقیق پر صرف کر دیں تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اب ان 3 افراد کی، ان 3 اصحاب کی جو گفتگو ہے وہ ایک طرح سے مناظرہ بن جاتی ہے، ڈیبیٹ بن جاتی ہے، اگرچہ ہم اسے روایتی مناظرہ قرار نہیں دے سکتے کیونکہ یہ براہ راست نہیں ہوتا، لیکن مناظرے کی شکل ضرور ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک محقق کا لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے،
تو دوسرے ہی روز جن 2 اصحاب کے میں نے نام لیے ان کے کچھ جوابات آ جاتے ہیں، وہ سوالات کر دیتے ہیں، پھر ادھر سے جواب الجواب جاتا ہے۔ اب سننے والے کے لیے یہ ایک بہت ہی مفید اور اچھی چیز بن جاتی ہے۔ طالب علم کے لیے مناظرہ سننا، دیکھنا، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک فن سے آشنا ہوتا ہے، اور وہ فن ہوتا ہے دلیل دینے کا فن اور دلیل رد کرنے کا فن۔ ہم جس بھی مذہب کے پیروکار ہوں، ہمارا جو بھی منہج ہو، ہمارا جو بھی عقیدہ تصور ہو، اس کی صداقت کا کم از کم ہمارے پاس کوئی ثبوت ضرور ہونا چاہیے۔ ہم اگر کسی دوسرے مسلک کو باطل قرار دے رہے ہوں تو اس کے باطل کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دلائل کا موجود ہونا ضروری ہے، اور وہ ہم ایسے مناظروں اور ایسے لیکچرز سے ہی سیکھ سکتے ہیں۔ تو میری تو تمام احباب کو یہ بڑی سنجیدہ تجویز ہے، آپ ان تینوں اصحاب کے لیکچرز کو باقاعدگی سے سنیں۔ آپ انشاءاللہ اس سے بہت کچھ حاصل کریں گے، اور حتمی نتیجہ دین سے محبت کی صورت میں ہی نکلے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔